شکریہ صدر مجلس محترم شبیر راجہ صاحب. اب میں پسند عقیدت و احترام گزارش کروں گا چیئرمین ہوگا لا کالج اینڈ یعقوبیہ ایجوکیشنل سسٹم، صدر سیرا چیئر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، سابق صدر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، عزت مآب جناب پروفیسر محترم ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور موضوع کی مناسبت سے خطاب کریں. جن کے ساتھ دوستی کا دائرہ کم و بیش 50 سال جناب پروفیسر ڈاکٹر ظفر اللہ بیگ صاحب، میرے انتہائی عزیز جناب عبدالرافع صاحب، محترم بھائی قابل ناصر علی، سامنے بہت میرے انتہائی معزز اور محترم لوگ بیٹھے، راجہ رشید صاحب تشریف فرما ہے، میرے استاد مقدم قاری پروفیسر اقبال صاحب تشریف فرما ہے، کہوٹہ پاس سے میرے انتہائی قابل احترام دوست تشریف لائے، کلر پار سے عزیز محترم راجہ یاسر بشیر صاحب اور رفقا نے شرکت فرمائی. میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا احسان مانتا ہوں. حضرات، اس ادارے کی بڑی علمی نشست آج یہ پہلی نشست، اس سے پہلے افتتاح بھی ہوا، دیگر تقریبات ہوتی رہی، لیکن کسی علمی نشست کا اہتمام پہلی دفعہ کیا تھا. میں اپنے بیٹے عزیر ہاشم اور دوسرے بھی جنہیں میں ہمیشہ بیٹا ہی کہتا ہوں، جناب صہیب صاحب اور دیگر ان کے رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس پہلی نشست کا اہتمام انہوں نے بہت لوگوں کو کیا. جب یہاں سیرت سے متعلق پیش کرنے کے لیے حضرات کو دعوت دی جا رہی تھی تو اس وقت یہ خیال آیا کہ میری بہنوں اور بیٹیوں میں سے بھی کوئی ایسی ایک شخصیت ہونی چاہیے کہ جو اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے بھائیوں سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کرے. اس کے لیے میری نظر اپنی عزیزہ محترمہ ڈاکٹر اسما گل پر پڑی
اور مجھے خوشی ہے کہ جب میں نے ان سے درخواست کی تو انہوں نے بلا تعامل ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میری درخواست کو قبول کیا اور آج یہاں پہ تشریف لائے۔ انتہائی قابل احترام سامعین محترم، بڑے حسن و خوبی کے ساتھ آج کے مقررین نے سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں کو آپ کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ ضرورت عمل میں صرف اس تاریخ کی مناسبت سے، آج کے دن کی مناسبت سے، موضوع کی مناسبت سے صرف اور صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں نظام دیا وہ صرف قانون کا نظام نہیں تھا، اس میں صرف جزا اور سزا کا عمل نہیں تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے سینئر وکلاء کرام، بھائی معزز وکلاء کرام تشریف فرما ہے، ان کو بھی یاد ہوگا کہ جب 80 کی دہائی میں جہاں پہ اسلامائزیشن کا چرچا ہوا اور کوششیں شروع ہوئی کہ اسلامی قانون کو نافذ کیا جائے، تو بعض اخبارات کی موسیقیاں بھی آج میری آنکھوں کے سامنے ہیں اور بعض سیمینارز میں کہی جانے والی باتیں بھی میرے قانون میں نہیں ہیں۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ کیا یہاں پہ آپ گٹوں کی بستیاں بسا دی جائیں جہاں ہر چوک اور چوراہے پر لوگوں کی پیٹھ پر اوڑے برسائے جائیں گے۔ یہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اسلام صرف نظام تعزیرات کا نام، صرف سزاؤں کو لاگو کرنے کا نام۔ لوگوں کے ذہن سے وہ 23 سال اجل تھے جن میں ناقید و جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا۔ یہ جزا اور سزا کا عمل تو اس وقت شروع ہوا تھا جب یہ تربیت یافتگان کی جوان مدینہ منورہ میں جا پہنچا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کو اور قانون کو یکساں طور پر معاشرے میں پھیلانے کی کوشش فرمائی۔ اگر تہمت لگانے والے پر کوڑے برسانے کا حکم فرمایا ہے تو اس سے پہلے قلب و ذہن میں جاگزی کیا ہے کہ من ستر مسلمان ستر اللہ، کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا روز محشر اللہ رب العالمین اس کا پردہ رکھے گا۔ اس تربیتی عمل سے گزارنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے سزاؤں کا، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اسی تسلسل میں آپ تمام سزاؤں کو دیکھیں۔ قتل کی سزا قتل ہے، لیکن یہ قتل کی سزا کا قتل ہونا اس وقت متحقق ہوا ہے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو کے ذہنوں میں جاگزی کر دیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جب ایک انسان کے قتل کو انسانیت کا قتل قرار دیا اور لوگوں کے ذہنوں میں اور ایمان میں جاگزین کر دیا تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ جو قتل کرے گا تو اس کی سزا دے گا۔ میرے عزیزوں، میں کیا کہوں گا، آج کے اس معاشرے
پائی جانے والی پراگندگی سے متعلق، بے حیائی، عریانی، فحاشی سے متعلق میں اس سے کوئی گریز نہیں کرتا ہوں. میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں سنساری کا حکم دیا ہے، اس سے پہلے لوگوں کو تیار کیا ہے. ریپ تو دور کی بات ہے، کسی کی عزت کو لوٹنا تو دور کی بات ہے. جب لوگوں کے ذہن میں جاگزین کر دیا کہ مسلمان مرد ہو یا عورت، وہ میری آنکھ سے کسی دوسرے کو نہیں. جبکہ لوگوں کے اندر ایمان کی کیفیت پیدا کر دی، یہ جذبہ پیدا کر دیا، یہ ایمانی کیفیت پیدا کر دی، تو پھر اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ جب میرے آقا، میرے مولا حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں وہ ریاست قائم کی، تو وکلاء کرام موجود ہیں، صاحبان علم و دانش موجود ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگوں کے ہاتھ میں، کتنے لوگوں کو کوڑے مارے گئے، کتنے لوگ سنسار ہوئے؟ وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا. سنسار وہی ہوا جس کے ایمان کے جذبے نے اسے خود سنسار ہونے پر مجبور کیا. محمد عربی تو منہ بول رہے تھے، ایک طرف سے دوسری طرف، دوسری طرف سے تیسری طرف. وہ تو یہ خواہش رکھتے تھے کہ یہ چلا جائے، لیکن اس کے اندر سرکار نے جو ایمانی کیفیت پیدا کر دی تھی، اس کو مجبور کر رہی تھی کہ میں جہاں صدا بھگت کے جاؤں خدا کے سامنے چلے جاؤں. میرے انتہائی قابل احترام سامنے آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قانون کی بھی بات کریں اور اخلاق کی بات. ان دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلے، پھر وہ معاشرہ ترتیب پائے گا جس کو محمدی معاشرہ کہا جاتا ہے. پھر وہ ریاست قائم ہوگی جسے ریاست مدینہ کہا جاتا ہے. پھر ہمارے معاشرے سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی شروعات. آج کا یہ جو معاشرہ، میرا جسم میری مرضی کا جس میں نعرہ بلند ہو رہا ہے، مجھے معلوم ہے کہ سب کلمہ گو ہیں، سب محمد رسول اللہ کے کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، اپنی یونیورسٹی میں وہ نظام تعلیم و تربیت قائم ہی نہیں کیا ہے. ہم 70 سال تک اس ملک کے کالجز کو، اسکولز کو، یونیورسٹیز کو ایک نظام تعلیم نہیں دی. مجھے بتائیے صاحبان علم و دانش کو، جہاں میرے بھائی وکلاء کرام بیٹھے، یہ لا پڑھ کے آتے ہیں، بڑے صاحبان علم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزت، مقام اور مرتبے سے سرفراز کرتا ہے. یہ خود اپنی مرضی سے اپنے آقا کی سیرت پڑھے تو پڑھے، لیکن ان کے نصاب میں سیرت کی کون سی کتاب تھا؟ لا الہ الا اللہ کے نام پر واقع وجود میں آنے والے ملک میں وکیل پیش ہو، اسے سیرت مصطفیٰ کا پتہ نہیں. جس کے سامنے وہ اپنا کیس پلیٹ کرتا ہے، اس کو سیرت مصطفیٰ کا پتہ نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب سپریم کورٹ میں سود کا معاملہ درپیش تھا، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، پچھلی بات کر رہا ہوں، اور ہمارے ایک سینئر ترین وکیل وہ سود کی مخالفت میں دلائل دے رہے تھے اور آیات قرآنیہ سے استدلال کر رہے تھے
ایک جج صاحب کو سے کہنا پڑا کہ آپ ترجمے پر اکتفا کریں آئے، اس لیے کہ جو بھی آپ آئے پڑھتے ہیں غلط کرتے ہیں۔ میرے انتہائی قابل احترام سامنے محترم بغداد شریف کے ادارے ہوں، وہاں بھی ہم نے ایک اسکول، ہائی سیکنڈری اسکول، چھٹی جماعت سے لے کے 12ویں تک بچوں کے لیے قائم کیا، اور ایک اسکول پریپ سے لے کر FSC تک بچیوں کے لیے قائم کیا۔ مقصود یہ ہے کہ وہاں تعلیم کے ساتھ تربیت ہے، وہاں انگریزی پڑھائی جائے، جغرافیہ پڑھایا جائے، سب کچھ پڑھایا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محمد عربی کی سیرت کو بھی پڑھایا جائے، ساتھ ساتھ میں قرآن بھی پڑھایا جائے۔ وہ انجینئر بنے، وہ ڈاکٹر بنے، وہ وکیل بنے، لیکن محمد رسول اللہ کی غلامی کا شوق ان کے گلے میں پڑا ہوا۔ قیام کی غرض و غایت بھی یہی ہے کہ یہاں سے جو بچے نکلے، آشا وکلا، میں وکلا کی اس بڑی جماعت میں ان کو شاہد بنا کے کہتا ہوں کہ یہ پیسہ کمانے کی بنیاد پر تعلیم آئے گے، مقصود صرف یہ ہے کہ ہم یہاں سے وہ وکلا پہ تربیت یافتہ وکلا بنا کر پیش کریں جو معاشرے میں قانون کو بھی نافذ کریں اور ساتھ ساتھ تربیت کا وہ نمونہ پیش کریں۔ میں نے ایک بات کہیں آج ہی جلسے میں کہی تھی، ہم رسول اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، مانتے بہت کام۔ مجھے خیال آئے یہ جو سن رہے ہیں یہ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہو کے رسول اللہ کی نہیں مانتے؟ تو میں نے اپنی بات کا ابلاغ اس سے کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف یونجی بلکہ جو ہے سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ جب ہم عدالت میں پیش ہوتے ہیں ہمیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر یہ بات کہہ دو تمہاری جان چھوٹ سکتی ہے۔ ادھر سے یہ مشورہ ہوتا ہے کہ جھوٹ پر مبنی اگر یہ بات کہو تو تمہاری بالخلاصی ہو سکتی ہے، اور ادھر سے تمہارے نبی کی آواز آتی ہے جس کو جو ہے مت جھوٹ بولنا نجات سچائی میں ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اس وقت مشورہ دینے والوں کی بات پر عمل چھوڑ کر محمد عربی کی آواز پر رہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق کر رہا فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے وکلاء کرام کا، پروفیسر صاحبان کا اور صحافی حضرات کا جن کا تعاون ہمیں ہمیشہ حاصل رہتا ہے، دل کی گہرائیوں سے شکر گزار۔ میں شکر گزار ہوں اپنے معاونین ڈاکٹر عارف قریشی صاحب، عمران زمین صاحب اور ملک منیر صاحب اور اپنے دیگر دوستوں کا کہ جو یہاں ہمیشہ جو بھی تقریب ہو اس کو ترتیب دینے کے لیے مومن و معاون ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں صرف آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ نماز عصر کا وقت جایا کرتا ہے تو آپ کے لیے مفرحات کا ہلکا پھلکا انتظام کیا گیا ہے۔ ان حضرات نے نماز پڑھ لی ہے، الحمدللہ ہمیں ابھی تک یہ فرض کی ادائیگی نصیب نہیں ہوئی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے سب مل کے جائے وما علینا الا البلاغ۔